السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سخی بروج کی۔ وہ لوگ جن کے بروج ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت رزق دیتا ہے اور وہ بھی پھر اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں، نہ صرف کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں بلکہ جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، پرندوں کو، اور جدھر ان کا دل جو چیز بھی وہ دیکھتے ہیں، کوئی بھوکا ہے، کسی کو پیاس ہے، وہ فی سبیل اللہ ہر طرف خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کون سے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ایسا ممکن ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ظاہر ہے یہ چیز ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ اللہ نے اگر کسی کو رزق دیا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی کدھر جا رہے ہو، کدھر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر جاؤ؟ دیکھیں، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پر اللہ کی خاص عطا یا کرم ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی بھی لحاظ سے نا لوگوں کے لیے رزق روکنا نہیں ہوتا، اور ان کی سوچ میں یہ چیز توکل کے طور پر بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ رازق چونکہ اللہ کی ذات ہے۔ اب رازق چونکہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ اگر کسی کو ان کے وسیلہ سے رزق دے رہا ہے تو وہ اس کے وسیلے کا رزق کا سبب بن رہے ہیں، یہ تو اس کی برکت سے کہیں نہ کہیں پہ ان کو بھی بلیسنگز ہوں گی۔ یہ اپنی زندگی میں مزید اور کچھ جو مرضی کر رہے ہوں اور بہت ساری ان کے اندر کوئی اور دوسری نیگیٹیوٹیز یا کمیاں کوتاہیاں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ جہاں پہ اللہ کی مخلوق کے لیے ضرورت کے وقت کام آنا، کسی ضرورت کی شے سے انکار نہ کر پانا، پھر ان کا جا کے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمدردی رکھنا، بہت زیادہ ملنساری رکھنا، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ بے زبانوں کے لیے بھی، کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض پرندے ہیں، تو کچھ بروج ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسا ضرور کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عملی طور پہ ظاہر ہوں یا کسی طور کے اوپر پوشیدگی میں کر رہے ہوں، کہ وہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے ایک مرتبہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، یہ اس کو پھر انکار نہیں کر پاتے۔ ان کی ذات میں کافی حد تک احساس ہوتا ہے، ان کی ذات میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور یہ بہت سارا نقصان اپنا اسی بنیاد کے اوپر بھی سم ٹائمز کروا لیتے ہیں کہ ان سے انکار نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو یہ ہمارے پاس مخصوص طور کے اوپر، ویسے تو 12 کے 12 زوڈک سائنس میں بہت ساری اچھی پازیٹیو کوالٹیز آتی ہیں، ہر زوڈک سائن کی کوئی نہ کوئی بہت اچھی ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو کسی دوسرے زوڈک سائن میں نہیں موجود ہوتی، لیکن یہ 4 ایسے بروج ہیں کہ جن کے اندر یہ کوالٹی مشترک ہے۔ یہ والی کوالٹی کہ رزق پانا، اللہ کی جو صفت ہے رازق ہونا، اس صفت کو کسی طور کے اوپر عملی طور پہ جاری رکھنا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا، چاہے اپنے گھر کی بالکنی پہ ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، چھوٹے پیمانے پہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ بہت زیادہ نمود و نمائش کے ساتھ اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوں۔ اگر یہ کسی لحاظ سے مزدور ہوں گے، یا اگر یہ کسی لحاظ سے خاتون خانہ ہی ہوں گی، یا اگر یہ بہت کم عمری میں بھی ہوں گے، یہ بچپنے میں بھی ہوں گے، اور کوئی اگر چھوٹی عمر میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے، تو آپ ان کے اندر سخاوت دیکھیں۔ آپ ان کی جیب میں اگر کوئی پاکٹ منی کے طور کے اوپر 400-500 روپیہ بھی ہے تو یہ اس میں بھی آپ کو سخاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ایسی سوچ نہیں رکھیں گے کہ چیزوں کو روک لیں، چیزوں کو بچا لیں اور لوگوں کو نہ دیں، یا لوگوں کے اوپر خرچ نہ کریں، یا ایٹ لیسٹ وہاں پہ خرچ نہ کریں جہاں پہ جائز ضروریات ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جائز ضروریات کو بھی سم ٹائمز روک لیتے ہیں کچھ بعد کی سیونگز کے لیے، لیکن یہ ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ پھر ان کو عطا بھی کرتا رہتا ہے، دیتا بھی رہتا ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا زوڈک سائن آتا ہے، یہ زوڈک سائن بنتا ہے ٹورس۔ ٹورنس والے جو لوگ ہیں، برج سور والے، ان کے اندر محبت ہے، ملنساری ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ بیسیکلی طور کے اوپر سخاوت کرنے والا زوڈک سائن ہے۔ یہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ اور عطا کرنے والا زوڈک سائن ہے۔ قطع اس سے نظر کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، لوگ کیا کیا اپنی پرسنل لائفز میں کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی ذات سے ان کو فائدہ یا بلیسڈ کسی بھی لحاظ سے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلا پوش۔ اس کے بعد اگلا زوڈک سائن کی بات کریں تو سیکنڈ جو زوڈک سائن بنتا ہے، یہ پھر آئے گا کینسر برج سرطان۔ کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی طور کے اوپر اس طرح کی صفت رکھی ہوتی ہے کہ یہ احساس ذمہ داری کے علاوہ اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھنا، محبت میں رکھنا، اور ہر وہ رشتہ جو کہ ان کی ذات سے اٹیچڈ ہو
اور ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی کسی طور کے اوپر جو ہے وہ نیکی کرتے رہنا جنہیں شاید یہ جانتے بھی نہ ہو. اگر کوئی گزرتا ہوا فرد بھی ان کے پاس آتا ہے ان کے در کے اوپر اور ان سے کچھ مانگتا ہے تو شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز موجود ہو رہی ہے, انکار کر دیں, ورنہ انکار ان کی ڈکشنری میں شامل نہیں. یہ اپنی زندگی میں چاہے کسی کو حوصلہ دینا ہو, کسی کو مالی مدد کرنی ہو, کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہو, کسی کو اپنا وقت دینا ہو, یا کسی کے لیے اپنی کچھ چیزوں کو قربان کر دینا ہو, کینسیرین زوڈک سائنس والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں انکار والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان, آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں بھی شامل ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا داری کے ساتھ ساتھ, جیسے دنیا داری تو چل رہی ہے, لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ کچھ ایسے لوگ دیکھیں جن کے اندر کوئی بہت بزرگان دین والی یا ولی ہونے والی کوئی انڈیکیشن ہو, کہ آپ یوں سمجھیں کہ آج کل کے خرافات کے زمانے میں, آج کل کے نفسا نفسی کے زمانے میں وہ شخص ایسی صفت رکھتا ہے جو کہ عمومی طور کے اوپر بہت کم پائی جاتی ہے, تو وہ زوڈک سائن ہوگا کینسر. کینسیرینز والوں کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ بیسیکلی طور کے اوپر اپنی ہر چیز دوسروں کے اوپر قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. کینسر کے بعد تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تھرڈ زوڈک سائن جو پھر آتا ہے, یہ میرے پاس بنتا ہے اسکارپیو برج. اسکارپین والوں کے اندر باقی تمام تر جتنی کمیاں کوتاہیاں بے شک موجود ہیں, لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ رہے ہوں, لیکن ان کے اندر جو ایک صفت پائی جاتی ہے وہ یہ صفت ہے کہ یہ جذباتی طور کے اوپر, ایموشنلی طور کے اوپر لوگوں کے دکھ کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں. لوگ ارد گرد کے ماحول میں, ایون ان کے عزیز و قارب, رشتہ دار, بہن بھائی, دوست احباب, وہ جس جس کرب اور جس جس مصیبت یا پریشانی سے گزر رہے ہیں, سیم ایز اٹ از یہ ان کی مصیبت, مشکل, پریشانی کو محسوس کرنے کا عنصر رکھتے ہیں. ان کے اندر یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے دکھ کو ایز اٹ از اسی طرح محسوس کر سکیں جیسے دوسرا شخص محسوس کر رہا ہے, چاہیے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں, اس کو شو کریں یا نہ کریں, لیکن یہ دوسرے کے دکھ تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جتنی توفیق ہو, جتنی استطاعت ہو, یہ اس کو فائدہ پہنچا دیں, یہ اس کو کسی طور کے اوپر بلیسڈ کر دیں. اور عمومی طور کے اوپر اسکارپین جو ہیں وہ اس طرح کے کام بے شمار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ انسانوں سے ہٹ کے جانوروں کے لیے, حشرات الارض کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی کچھ ایسا سلسلہ اپنی زندگی میں ضرور جاری رکھتے ہیں جو ان کے لیے بعد میں توشہ آخرت بن جائے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا زوڈک. اب اس تیسرے زوڈک کے بعد ہم بات کریں تو جو چوتھا زوڈک آئے گا, چوتھا زوڈک بنتا ہے اور وہ ہے کیپریکون برج. کیپریکونینز والے جو لوگ ہیں ان کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ یہ احساس, جذبات, سیکریفائز, کمپرومائزز میں تو بہت زیادہ نمایاں رہتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی ہٹ درمی یا ضدی پن والا ایلیمنٹ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے, لیکن اگر ہم لوگ آج کے ویڈیو کے ٹاپک کے اکارڈنگ دیکھیں تو ان کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں دوسروں کو تقسیم کر دینا, اپنی پاکٹ منی سے, اپنی کمائی سے, اپنی سیونگ سے لوگوں کی مدد کر دینا. اور لوگ ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ان سے ہمیشہ بلیسڈ ہوتے ہیں. دوستوں میں بھی یہ بہت نمایاں رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہن بھائیوں میں بھی یہ سخاوت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہر اس رشتے کا احساس اور خیال کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں شامل ہو, چاہے وہ کزنس کی شکل میں ہو, دوستوں کی شکل میں ہو, بہن بھائیوں کی شکل میں ہو, یا ایون سسرالی رشتہ داروں کی شکل میں ہو, یا کوئی ایسا فرد بھی ہو جو بہت کم وقت تک ان کی زندگی میں شامل رہا ہے. یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے ماضی میں کھوئے ہوئے رشتوں کو بھی سمیٹ کے رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور احساس کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو ظاہری طور کے اوپر شاید نہ علم, لیکن یہ کسی طور کے اوپر پوشیدہ چیزیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو رہی ہو, فائدہ ہو رہا ہو. اور یہ جہاں پہ, جس علاقے میں, جس خطے میں, جس جگہ پہ ہوں گے, وہاں پہ ایسا کچھ ضرور کرنے کی کوشش کریں گے جس سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر انسانیت کی بھلائی ہو سکے, بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کی کچھ بلیسنگز ہو سکے, لوگوں کو کچھ فائدہ اور بینیفٹ مل سکے. پھر اس کے بعد کیپریکونینز والوں کو دیکھا جائے تو کیپریکونینز والوں کی زندگی میں بھی انکار والا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے. اگر کوئی ضرورت مند ان کے پاس آیا ہے, یا ان کے اندر یوں سمجھیں کہ درد دل بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ کسی بھی شخص کو کسی بھی دکھ تکلیف میں
نہیں دیکھ سکتے، چاہے اس شخص نے ان کے ساتھ جتنی مرضی زیادتیاں ہیں کیوں نہ کی ہوں زندگی میں، لیکن جب وہ شخص تکلیف اور رنجش یا الم میں پریشانی میں آئے گا تو فوری طور کے اوپر ان کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے وہ ٹریگر کرتی ہے، اور یہ اپنا پورا ماضی اس کا بھلا کے اس کو کسی طور کے اوپر فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے بروج ہیں کہ جو بیسیکلی طور کے اوپر حوصلہ بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو عطا کر سکیں اور وسیلہ بنتے ہیں لوگوں کے رزق کا بھی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کا بھی، لوگوں کے رنج و الم میں ہمیشہ ان کی دکھ تکلیف میں یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت شکریہ رنجانی صاحب آپ کے وقت ہے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ کون سے 4 بروج ہیں جو بلیسڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ بھی آگے وسیلہ بنتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے آس پاس ایسے کوئی لوگ دیکھے ہیں تو آپ ان کا نام کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، مساجد کے لیے کوئی وہ چندہ دیتے ہیں، سبیل کا بندوبست کر دیتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی سارا اس حوالے سے۔ اب اس سے ہٹ کر آپ اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی، رشتوں کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے آپ کو، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔